دوستو قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج بالکل وحشی اور جنگلی ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے کب نکلیں گے اور اس وقت یاجوج ماجوج کہاں ہیں اور کیسے یہ مخلوق پیدا ہوئی۔ دوستو حضرت ذوالقرنین ایک اللہ کے ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کی بادشاہی ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مشرق کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے چشمے پہ پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ آب حیات کے چشمے سے پانی پینے سے محروم رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مشرق کی طرف، دوسرا سفر مغرب کی طرف اور پھر آپ نے شمال کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے اور وہاں کی آبادی کی ایک عجیب زبان تھی۔ جن لوگوں سے اشاروں سے بات کی جا سکتی تھی، ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد کی طلب کی۔ اب یہ یاجوج ماجوج کون تھے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ یافز بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ تھا اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ وحشی اور بالکل جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ باہر کے موسم میں یہ اپنی غاروں سے نکل کر تمام پھل اور سبزیاں کھا جاتے تھے، آدمی ہو یا جانور، یہاں تک کہ بڑے بڑے سانپوں کو بھی کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے وہاں کے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی تکلیفوں سے نجات دلائیں، اور اس کام کے بدلے ان لوگوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، تم لوگ ایسا کرو جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پہ تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے، اوپر نیچے لوہے کے تختے چنوائے اور درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروایا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا اس میں پھیلایا، جو سب مل کر ایک مضبوط دیوار بن گئی، اور اب اس قوم اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے وہ دیوار آج بھی قائم ہے اور یاجوج ماجوج آج بھی موجود ہیں۔ ہزاروں سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل کو توڑتے ہیں۔ دوسرے دن جب وہ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت جب قیامت سے پہلے آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج باہر نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف قتل و غارت اور فتنہ برپا کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، درخت اور جانوروں کو کھا ڈالیں گے، زمین میں ہر طرف پھیل جائیں گے، مگر مکہ مدینہ اور بیت المقدس میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردن میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا یہ کہنا تو انشاءاللہ کل لا کے دیوار توڑ ڈالیں گے، تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔